کا سردار جبرائیل آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آ کر حضرت جبرائیل یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا اور آپ کا رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ذکر کو بلند تو کیا ہے، لیکن اے یا رسول اللہ، اللہ پاک یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے رب کی بارگاہ میں یہی کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے گا کہ اللہ پاک نے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا. حضرت جبرائیل محبوب کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میرا اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ ہم نے حبیب کے ذکر کو بلند کیسے کیا. یا رسول اللہ، میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا، تو اور تیرا رسول بہتر جانتا ہے کہ ذکر کو بلند کیسے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل سن، میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے، اس طرح بلند کیا ہے کہ جب جب میرا ذکر آئے گا میرے محبوب کا بھی ذکر آئے گا. جب جب لوگ لا الہ الا اللہ کی موتی کی لڑی کو پروئیں گے، تب تک محمد اور رسول اللہ کے گجرے بھی گائیں گے. جب جب لوگ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کے مالا جپیں گے، تب تک لوگ اللہم صلی علی محمد کی بھی مالا جپیں گے. جب جب لوگ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی باتیں کریں گے، تب تک لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی باتیں کریں گے. اے جبرائیل سن، جب جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جبرائیل، میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا. تو گویا کہ بلکہ حقیقت میں چرند و پرند میں ذکر مصطفیٰ کا ہے. کس کا ذکر ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہے. آپ نے کہنا ہے مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے. چرند و پرند میں ذکر کس کا ہے؟ دشت و جبل میں ذکر کس کا ہے؟ آسمان و زمینوں میں ذکر کس کا ہے؟ آسمان و زمینوں میں ذکر کس کا ہے؟ حور و ملک میں ذکر مصطفیٰ کا، دشت و جبل میں ذکر مصطفیٰ کا، آسمان و زمینوں میں ذکر مصطفیٰ کا، محفلوں میں ذکر مصطفیٰ کا، عرش میں ذکر مصطفیٰ کا، جنت میں ذکر مصطفیٰ کا. اگر یوں کہوں کہ زمانہ ماضی میں بھی ذکر مصطفیٰ کا، زمانہ حال میں بھی ذکر مصطفیٰ کا، اور زمانہ حال میں بھی ذکر مصطفیٰ کا، زمانہ استقبال میں بھی ذکر مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کہ زمانہ ماضی میں بھی ذکر مصطفیٰ کا تھا، زمانہ حال میں بھی ذکر مصطفیٰ کا ہے، زمانہ استقبال میں بھی ذکر مصطفیٰ کا ہے. اگر اپنے امام کی زبان میں کہوں تو امام کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. یہ میرے امام کی زبان ہے. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حقیقت، علم و حقیقت، علم و حقیقت، علم و حقیقت. کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آگے سنیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا. آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے. اللہ پاک نے جب بھی کسی نبی کو خطاب دیا نا تو یہی کہا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یعنی کہ انبیاء کے نام لے کر مخاطب فرمایا ہے. ہارون، اسحاق، یعقوب،
اس طرح نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو خطاب فرمایا ہے نا تو اس نبی کا نام لے کر خطاب فرمایا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ندا دی تو کہا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو ندا دی تو کہا یا عیسیٰ۔ الغرض اللہ پاک نے جس بھی نبی کو ندا دی نام لے کر پکارا، نام لے کر ندا دی، لیکن جب باری آئی نا حبیب کی، جب باری آئی مدینے کے والی کی تو اللہ پاک نے نام لے کر نہیں بلکہ القابات لے کر بلایا، القابات لے کر ندا دی، کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ یعنی کہ جب دوسرے نبیوں کی باری آئی اللہ پاک نے نام لے لے کر ندا دی، اللہ پاک نے نام لے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کو پکارا، لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی تو نام لینا بھی گوارا نہ کیا بلکہ القابات سے پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ پاک نے اپنے ذکر کو، اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا، اور فقط خود ہی نہیں القابات دے کر پکارا، القابات دے کر ندا دی، بلکہ مومنین کو بھی ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے لوگوں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارنا، اس طرح میرے محبوب کو ندا نہ دینا۔ اللہ پاک نے خود بھی نام نہ لیا اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم نے بھی نام نہیں لینا، محبوب کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے خود بھی محبوب کا نام نہیں لیا اور لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ محبوب کا نام نہیں لینا، کیوں؟ اس میں بے ادبی ہے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نام نہیں لینا۔ تو جو اللہ پاک محبوب کی بے ادبی سے بھی لوگوں کو منع کرے تو کتنا خبیث ہوگا وہ شخص جو محبوب کے خاکے بنے، کتنا اخبث ہوگا وہ شخص جو محبوب کی مثالیں نکالے۔ وہ رضا صاحب کو مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا۔ مینوں دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا کہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آئے۔ حضرات جی وقت یہ وہ شان ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ یہ وقت، یہ ایک محفل اس بات کی گنجائش نہیں رکھتی کہ اس میں ساری کی ساری حضور کی شان کو بیان کر دیا جائے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ محفل، یہ وقت اتنا نہیں کہ اس میں سرکار کی ساری سیرت، ساری شان کو بیان کر دیا جائے، لیکن حصول ثواب کے لیے جو بیان کیا، دعا گو مخلق عالم اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، ہم سب کے پیرانے پیر جناب روشن ضمیر جناب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی والحسینی اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے۔ اہل ایمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ کی 11ویں شریف کی نیاز پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حضور غوث اعظم کی سیرت میں ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے ٹائم وضو کیا اور صبح فجر کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ رات کو سوتے نہیں تھے، اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ کون ہے جن کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں؟ رات کو عشاء کے ٹائم وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، رب کی عبادت میں محو رہے، اس کے بعد صبح فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی۔ تو آج جو غوث پاک کے ماننے والے، جو 11ویں کھانے والے، انہوں نے ایک بھی وضو سے ایک بھی نماز پڑھی ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ غوث پاک کے نام کی 11ویں کھا رہے ہیں لیکن ان کی سیرت کو اپنا نہیں، چپ کر گئے ہو، لیکن ان کی سیرت کو اپنا نہیں لے۔ غوث پاک کون؟ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور ہم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے، ہے نا افسوس کی بات۔ تو آج کون کو نیت کر کے جاتا ہے کہ انشاءاللہ محفل تو مستحب کام ہے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، صرف فجر کی نہیں بلکہ بقیہ جو ساری زندگی ہے
اس ساری زندگی میں ہر فرض نماز کے ٹائم پر ہم مسجد میں ہوں گے، اور جو نمازیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ان نمازوں کے ساتھ قضا بھی کر دیں گے، کیونکہ یہ بندگی کا حق ہے نا، عشق کا حق ہے۔ عشق ثبوت اور دلیل مانگتا ہے، محبت ثبوت و دلیل مانگتی ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ بندہ رات ہو گئے لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، سرکار کے عشق میں موت بھی قبول ہے، لیکن صبح فجر کی نماز میں غائب۔ نماز کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو سرکار کا عاشق رات کو نعرے لگاتا رہے لیکن صبح فجر کی نماز میں نہ پہنچے، تو کیا یہ محبت کے دعوے میں کامل ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو حضرت جی اس میں غور کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے کہ ہم ویسے تو سرکار کا نام جپ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد بھی، موت کے وقت بھی یہ نام ہماری زبانوں پر رکھے، اس چیز کا انکار نہیں، لیکن سرکار کی سیرت کو بھی تو اپنانا چاہیے، سرکار کے اقوال و افعال کو بھی تو اپنانا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں فقط دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو سرکار کے اقوال و افعال دونوں کی پاسداری کر رہی ہے۔ آپ میرے مرشد کریم کو دیکھ لیجئے، دعوت اسلامی کے کسی بھی بندے کو دیکھ لیجئے، اس کا کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، جو کام کرے گا شریعت کے اندر رہ کے کرے گا۔ اور اب میں باہر نہیں جانا چاہتا، اگر باہر دیکھ لیں تو پیر صاحب کے بال اتنے ہیں کہ شریعت ان پر کلام کرتی ہے، داڑھی ایسی ہے کہ شریعت ان پر کلام کرتی ہے، نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو یہی دعویٰ دوں گا کہ دعوت اسلامی اس وقت عالم اسلام کی وہ تحریک ہے کہ جس کی فقط میں اور آپ نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء کرام تعریف کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام داد دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دامن الیاس قادری کے ہاتھ میں ہے، ہم الیاس قادری کے ماننے والے ہیں۔ اور الیاس قادری کون ہے؟ جو سرکار کی سنت کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ تو حضرات جی وقار، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اپنانے کی بہت حاجت ہے، بہت حاجت ہے۔ دعا گو خلاق عالم، آپ جتنے احباب اس محفل میں تشریف لائے، بانیان محفل میں جتنا بھی انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دوران گفتگو اگر کوئی کلمہ کفر یا کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو شریعت جس میں پکڑ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب سب کو گواہ بناتے ہوئے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔